بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک بھائی نے سوال پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ ماہ ذی الحج شریف کے اندر جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس روزے کا اجر اور ثواب کیا ہے، اور اس کے اندر عبادت جو ہے اس کے اجر اور ثواب کے حوالے سے بھی ہمیں بتا دے کہ اس کے اندر کیا اجر اور ثواب بندے کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ جی، حدیث پاک کے اندر اس ماہ مبارک کی بہت زیادہ فضیلت جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذو الحج شریف کے پہلے 10 دنوں سے افضل اور پسندیدہ کوئی بھی عمل نہیں، اور جو بھی بندہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، تو یہ جو ذکر بندہ کرتا ہے ان اعمال سے بہتر کوئی بھی عمل نہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جو بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے تو وہ بھی جہاد جو ہے ان اعمال سے بہتر نہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجاہد جو اپنے گھر سے اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ نکلتا ہے، اور وہ اپنا مال بھی اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے اور کچھ بھی واپس لے کے نہیں آتا، یعنی وہ مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے اور جان بھی، یعنی شہادت کا رتبہ حاصل کر لیتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں سوائے اس مجاہد کے کوئی بھی اس سے افضل نہیں۔ یعنی یہ ماہ مبارک یہ بڑی ہی عظمت والا، بڑی شان والا، اور اس کے پہلے 10 دنوں کی بہت زیادہ عظمت اور شان بیان کی گئی ہے۔ اور روزے کے حوالے سے بھی بھائی نے پوچھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ماہ ذی الحج کے پہلے عشرے کے اندر روزہ رکھتا ہے، یعنی ایک روزہ رکھتا ہے، تو اس کو 1 سال کے روزوں کا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ جن روزوں کی فضیلت ہے، اجر ہے، تو وہ ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے روزے ہیں۔ تو اس پہلے عشرے کے جو ہے وہ 9 بندہ روزے رکھے گا، 10ویں دن کا روزہ نہیں رکھے گا کیونکہ اس دن عید ہے، اور عید والے دن روزہ رکھنا جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے، یعنی حرام کے قریب ہوتا ہے، یعنی 9 دنوں کا روزہ رکھنا اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو ماہ ذی الحج کے پہلے عشرے کے اندر روزہ رکھتا ہے تو اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب، اور جو اس کی راتوں کے اندر قیام کرتا ہے، یعنی شب بیداری کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اس بندے کو شب قدر کے برابر اللہ کی بارگاہ سے اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو بندہ ماہ ذی الحج کے یوم عرفہ والے دن، یعنی 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اس بندے کے 1 سال قبل اور 1 سال بعد کہ جتنے بھی گناہ ہیں، یہ ایک روزہ ان گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی 1 سال پہلے کے گناہ اور 1 سال بعد والے جو ابھی اس نے گزارا ہی نہیں سال، اس کے بھی گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے جو یوم عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے۔ اب اس میں ایک مسئلہ ہے، اس کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ یوم عرفہ والے دن حاجی جو ہیں وہ روزہ نہ رکھیں، ان کے لیے روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے، کیونکہ اس دن بہت زیادہ انہوں نے اعمال کرنے ہوتے ہیں، اور یوم عرفہ حج کا رکن اعظم ہے، تو کہیں وہ روزے کی وجہ سے انہیں نکاحت نہ ہو جائے، کمزوری کی وجہ سے وہ حج کے اعمال صحیح طریقے سے ادا نہ کر پائیں، اس لیے حکم ہے کہ وہ اس دن روزہ نہ رکھیں۔ لیکن جو غیر حاجی ہے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اگر روزہ رکھتا ہے تو اس بندے کو 1000 سال کے برابر روزے رکھنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو یہ عشرہ بڑی برکت والا عشرہ ہے، بڑی ہی فضیلت والا عشرہ ہے۔ اسی عشرے کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑی عبادت وہ حج کی عبادت ہے، اور اسی لیے اس ماہ مبارک کا نام ذی الحج شریف رکھا گیا ہے۔ تو اس میں حاجی حج کرتے ہیں، اسی عشرے کے اندر جو ہے وہ سنت ابراہیمی جو ہے اس کو ادا کیا جاتا ہے، یعنی لوگ قربانی کرتے ہیں جس کا بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جو اون والے جانور ہیں یعنی بھیڑ اور بکری ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جتنے بال ان کی کھال سے نکلتے ہیں ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملتی ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر بھی نہیں گرتا، اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس عشرے کے اندر قربانی ہے، اسی عشرے کے اندر جو ہے وہ تکبیرات تشریق جو ان کو بھی پڑھا جاتا ہے، عید بھی اسی عشرے کے اندر یعنی 10ویں تاریخ ہوتی ہے۔ تو یہ ماہ مبارک بڑی ہی عظمت والا، بڑی ہی برکت والا یہ ماہ مبارک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اب سب کو بھی اپنی رحمت اور اپنے فضل سے اس ماہ مبارک کے اندر روزے رکھنے کی، عبادت کرنے کی، درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے کی، استغفار کرنے کی، ذکر کرنے کی، سبحان اللہ کہنے کی، اللہ اکبر کہنے کی، لا الہ الا اللہ کہنے کی، جو حدیث پاک کے اندر بھی حضور نے بیان فرمایا ہے، تو پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو مجھے امید ہے میرے بھائی کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کے اندر کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔